ایک چیز اور بھی ہے کہ خارجی ماحول پر کتنی نظر رکھنی ہے والدین نے، چونکہ باہر سے جو بچہ سیکھ کر آتا ہے وہی پھر گھر میں اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اور پھر گھر کا ماحول متاثر ہوتا ہے اور اپنی ذات سب سے پہلے اس کی متاثر ہوتی ہے. تو باہر کا جو ماحول ہے اس پر والدین کا نظر رکھنا اور اس کے حوالے سے اپنے بچے کی حفاظت کرنا یہ کتنا ضروری ہے، کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے والدین کی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ والدین کی اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ اس کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے خود کا اچھا مسلمان بننا ضروری ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں، جو فرائض مقرر فرمائے ہیں وہ والدین بھی ادا کر رہے ہیں، اور گھر میں ایک مذہبی ماحول کریٹ کیا جائے. اور اچھا ایک ماحول جب انوائرمنٹ ہوگا تو اس میں جب بچہ پل بڑھ کر بڑا ہوگا تو وہ صحیح اور غلط کی پہچان اس کے اندر موجود ہوگی. جب وہ صحیح اور غلط کی پہچان لے کر باہر جائے گا تو پھر وہ اگر کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھے گا تو کہے گا یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی تربیت اس نہج پر کی گئی ہوگی. ورنہ اسے اگر کوئی ایسا فرق یا ایسی وجہ امتیاز یا کوئی تمیز نہیں ہوگی تو پھر وہ سب کچھ اسے اچھا لگے گا، اور پھر وہ بھی جس چیز کو چاہے گا، جو اسے پسند آئے گا اپنے طور پر وہ اسے اختیار کرتا چلا جائے گا. تو خرابی وہیں سے پیدا ہوتی ہے کہ گھر سے تربیت کا لحاظ ضروری ہے. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک کے حضور نے فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں. واضربوہم وہم 10 سنین، کہ اس پر انہیں مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، یعنی ان کو سختی کرو، کیونکہ دیندار بنانا ذمہ داری ہے. تو یعنی اسی لیے سختی کا فرمایا کہ دیندار تو بنانا ہی ہے. تو اس کا مطلب شریعت نے بھی یہاں فرمایا کہ ایک مسلمان کی اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی ایک اچھا مسلمان بنے اور معاشرے کو اچھے افراد اور اچھے مسلمان فراہم کر سکے. لہٰذا یہ تربیت فرمائی. اور آخری میں اس حدیث کے آخر میں فرمایا کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو جدا کر دو، بھائی بہنوں کے بستروں کو الگ کر دو. تو یہ تو ایک چیز ذکر فرما دی کہ گناہ کا کوئی اسباب، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا کوئی بھی سبب سراؤنڈنگ میں ہونا نہیں چاہیے. تو ایک طرف تو پاکیزگی کا اہتمام کہ نماز کا آپ کہہ رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، خود پڑھ کر دکھا رہے ہیں، تو دینداری کا ایک ماحول نظر آ رہا ہے، لیکن اطراف سے گندگی بالکل کلیتاً صاف کر دی جائے تاکہ کہیں اس سے آلودگی پیدا نہ ہو. تو اس لیے حضور نے فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، کہ ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو. اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یعنی جس کی دوستی اختیار کرے گا وہ جس طرح کا بندہ ہوگا اس کی صحبت کے اثرات پیدا ہوں گے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے، برے آدمی کی صحبت شیطان کی سنگت سے زیادہ بری ہے. اور تفصیل آپ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، باقی جو ہے آپ قبول کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں وہ آپ کی اپنی کارروائی ہوتی ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن برا دوست جو ہے وہ برائی کروا کر چھوڑتا ہے. اگر چور کے ساتھ رہیں گے یا نشئی کے ساتھ رہیں گے تو وہ یہ کام کروا کر چھوڑتا ہے، تو اس کی صحبت انتہائی خطرناک ہے. خود حضور علیہ السلام نے اس کو حسی مثال سے بھی سمجھایا کہ خوشبو والے کے پاس، عطر فروش کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور لوہار کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے کپڑے کالے ہو جائیں گے. تو یہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ گھر سے تربیت ہوگی تو باہر نکلے گا تو صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے گا، اور یہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے گا تو غلط کو غلط کہے گا اور اس کے قریب نہیں جائے گا. تو باہر تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن گھر سے اس کا اہتمام انتہائی ضروری ہے. جہاں خارجی ماحول پر آپ کو نظر رکھنی ہے، اندرونی ماحول پر بھی آپ کو بہت، چونکہ آج کل جو سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں ہیں اس سے بچے جتنا متاثر ہو رہے ہیں شاید ہی باہر سے اتنا متاثر ہو رہا ہے. بہر صورت یہ دونوں اندرونی ماحول اور خارجی ماحول دونوں پر سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے. دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے.